کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ بدھ کو پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے واشنگٹن میں مذاکرات کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر اتفاق کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ہمراہ وفاقی بجٹ سے قبل معمول کی مشاورت کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو متفقہ طور پر سفارش کرنے پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ بدھ کے روز پیش کیا جائے گا۔ ملاقات میں موجودہ اخراجات اور ترقیاتی اخراجات کی ترجیحات پر غور کیا گیا، جن میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیع تر اقتصادی ترجیحات بھی شامل تھیں، جن میں عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اقدامات اور آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسیحی برادری کے نمائندہ وفد سے ملاقات کے دوران کیا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اقلیتی اور دیگر برادریوں کے نمائندوں سے مشاورت قانون سازی اور عوامی پالیسیوں میں تمام شہریوں کی آراء اور ضروریات کی مؤثر عکاسی کو یقینی بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی، مساوی شہریت اور ایک ایسے جامع معاشرے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر پاکستانی بلا امتیاز قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت گزشتہ 3 سال سے سیاحتی شعبے کی بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ صرف 18 ماہ میں 78 سیاحتی مقامات کے معاہدے طے پائے، جبکہ 17 میں سے 15 ہوٹل اور تفریحی مقامات سیاحوں کے لیے کھولے جا چکے ہیں۔ سلام پاکستان مہم کے ذریعے پاکستان کے متنوع اور خوبصورت سیاحتی مواقع کو عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہوگی۔ 24 حلقوں میں مجموعی طور پر 403 امیدوار مد مقابل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 272 آزاد امیدوار جبکہ 131 امیدوار مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کاری 10 سال سے کم ترین سطح پر آ گئی۔ نریندر مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر اعتماد تیزی سے کم ہونے لگا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق عالمی سرمایہ کاروں نے مودی کی بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے متعلق بڑے دعووں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ ابھرتی ہوئی معیشتوں کی منڈیوں میں اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں پہلی بار تائیوان اور جنوبی کوریا کی معیشت بھارت سے آگے نکل گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے تنازع کے خاتمے کے لیے واشنگٹن میں مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے اتفاق کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان کے مطابق جنگ بندی کا انحصار حزب اللہ ملیشیا کی جانب سے مکمل جنگ بندی اور جنوبی لتانی سیکٹر سے اس کے تمام جنگجوؤں کے انخلا پر ہوگا۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پائلٹ زونز کے قیام کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، جہاں لبنان کی مسلح افواج کو علاقے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا اور غیر ریاستی عناصر کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ افغانستان میں طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن کی بنا پر فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے دی گارڈین کے مطابق طالبان کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں اور نئے قوانین نے افغان خواتین کی زندگی مزید اجیرن کر دی ہے۔ افغان طالبان کے نئے عدالتی نظام نے بھی افغانستان میں خواتین کی آزادی اور حقوق کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.